الحمدللہ الحی القیوم الرحمن عظیم القدرت والسلطان جلیل القدر والبرہان حاشر الجن والانسان خالق الکون والمکان والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین قائد الغر المحجلین جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد ابن عبداللہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب مبین بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی القریب الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمتا للعالمین۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے جو ہمارا خالق بھی ہے، رازق بھی ہے اور ہم سب کا مالک بھی ہے۔ بے شمار لا تعداد ان گنت درود و سلام نبی رحمت شفیع امت نور مجسم فخر آدم و بنی آدم احمد مجتبی یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جو اس دنیا میں بھی آسرا ہے، حضور قبر میں بھی آسرا ہے اور میرے آقا ہمارا حشر میں بھی آسرا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت آج کے مقدس اور متبرک دن کے تصدق اللہ کریم ہم سب کی صغیرہ کبیرہ خطاؤں کو معاف فرمائے، آئندہ نیکی کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا کریم اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ حاضرین مکرم، ذی الحج کا ماہ مقدس شروع ہو چکا ہے اور ذی الحج اس کا معنی ہے حج والا مہینہ، یعنی وہ مہینہ جس میں حج کیا جاتا، اور حج ہر جگہ نہیں ہوتا۔ اللہ نے ایک ہی شہر اس کے لیے منتخب فرمایا ہے، جس شہر میں اللہ نے اپنی رحمتوں اور اپنی نوازشات کا نزول فرمایا ہے، اور وہ شہر دنیا کے تمام شہروں سے افضل، اعلیٰ، مقدس، عرفہ یعنی شہر مکہ المکرمہ۔ یہ وہ شہر ہے جہاں جانے کے لیے ہر کلمہ گو
اپنے اندر تڑپ رکھتا ہے. کوئی بچہ ہے یا جوان، بوڑھا ہے، مرد ہے، عورت ہے، جو بھی کلمہ گو ہے، وہ اس شہر دل نواز کی زیارت اور حاضری کے لیے تڑپتا ضرور ہے. اور ہر انسان کے دل میں یہ تڑپ، یہ خواہش ہوتی ہے کہ مولا جس طرف رخ کر کے 5 وقت میں تیری بارگاہ میں جبین نیاز کو جھکاتا ہوں، کبھی وہ دن بھی میری زندگی میں لا کہ میں سر کی آنکھوں سے تیرے گھر کی زیارت کر سکوں. ہر بندہ تڑپ. اور وہ مکہ کا شہر، اللہ اکبر، جنہیں جانا نصیب ہوا ہے وہ میری اس بات کی گواہی دیں گے. ایسے لگتا ہے کہ انسانی آنکھ دیکھ رہی ہے اور اس کی رحمتوں کا نزول اپنے گھر پر جاری و ساری. وہ رحمتوں کا شہر، وہ وحی الہی کے نزول کا شہر، وہ شہر جہاں اللہ کی وحی نازل ہوتی، وہ شہر امن، کہ جس شہر میں جب بھی کوئی داخل ہو گیا ہے وہ حق نہ حق کسی طرح کا بھی اس جگہ پہ خون بہانا حرام ہو جاتا، بندہ امن میں آ جاتا، سلامتی میں آ جاتا. اور وہ حرم کعبہ جس کے ارد گرد کتابوں کے اندر موجود ہے کم از کم 300 انبیاء کی قبریں ہیں. اللہ اکبر. اولیاء کا ٹھکانہ ہے، انبیاء کا ٹھکانہ ہے، انبیاء کا مدفن. وہ عظیم شہر جہاں اللہ رب العزت نے اپنا گھر بیت اللہ تعمیر فرمایا، جہاں صفا مروہ ہے، جہاں آب زمزم ہے، جہاں مقام ابراہیم ہے، جہاں بیت اللہ کی عمارت ہے. یہ ساری رحمتوں کے آثار اللہ رب العزت نے ایک ہی شہر میں جمع فرما دی. وہ شہر مکہ جس کی خوبصورت ہوائیں ہیں، فضائیں ہیں. اور آپ مکہ کے اندر جب جائیں آپ کا دل اس بات کی گواہی دے گا جہاں اللہ کا جمال بھی ہے، اللہ کا جلال بھی. اللہ اکبر کبیرہ. حاضرین مکرم، ہم بات کر رہے ہیں شہر، ذرا بلند آواز سے بولیے، شہر مکہ کی. کبھی سوچیں مکہ کا معنی کیا ہے؟ ہر شہر کا کوئی نہ کوئی معنی ہوتا ہے جس وجہ سے اس کا نام پڑ جاتا ہے کہ اس شہر کا یہ نام مکہ. اس کا اگر معنی دیکھے تو انسان پر ایک کیفیت طاری ہو جاتی ہے. آپ عربی لغت کو اٹھائیں، 3 معروف معنی لے رہا ہوں. مکہ کا ایک معنی ہے اپنی طرف کھینچنے والا، اپنی طرف کھینچنے والا. اللہ نے اس شہر کے اندر وہ مقناطیسی قوت رکھی ہے، وہ طاقت رکھی ہے کہ یہ شہر چاروں طرف سے، مشرق سے، مغرب سے، شمال سے، جنوب سے، چہاردان عالم سے لوگوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے. جس وقت جس گھڑی جائے آپ کو دنیا کے ہر کونے کا انسان شہر مکہ میں نظر آئے گا، اس لیے اس شہر کو مکہ کہتے ہیں. دوسرا معنی، یہ بڑا عجیب معنی ہے. مکہ کا ایک معنی ہے دھکیلنا. کیا معنی ہے؟ دھکیلنا. چونکہ یہاں انسانوں کا جمع غفیر ہوتا ہے، انسانوں کی بھیڑ ہوتی ہے، ایک ہجوم ہوتا ہے، لوگ ایک دوسرے کو دھکیلتے ہیں. اب جو گئے ہیں کبھی حجر اسود کے بوسے لیتے ہوئے دھکے لگتے ہیں، کبھی آپ ملتزم پہ کھڑے ہیں، کبھی حتیم میں کھڑے، ایک دھکیل جاری ہے، دھکم پیل جاری ہے. چونکہ یہاں دھکیلا جاتا ہے رش اور ہجوم کی وجہ سے، اس لیے اس شہر کو مکہ کہتے ہیں. اور تیسرا معنی اس شہر کا وہ ہے جذب کرنا. کیا معنی ہے؟ سارے بولیے.
جذب کرنا، کوئی چیز اپنے اندر جذب کر لینا۔ اب یہ والا کیوں ہے اس کا؟ اس لیے اس کو مکہ کہتی ہے کہ یہ جذب کرتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ یہ پوری دنیا سے گناہگاروں کو اپنی طرف بلاتا ہے، جگہ جگہ سے خطا کاروں کو، گناہگاروں کو، سیاہکاروں کو اپنے پاس بلاتا ہے۔ مکہ بلا بلا کر جگہ جگہ سے ان کے گناہ خود جذب کر لیتا ہے، ان کے گناہ خود جذب کر لیتا ہے۔ اور جب بندہ اس شہر کی زیارت کر کے یہاں سے نکلتا ہے، وہ گناہوں سے یوں پاک ہوتا ہے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے باہر نکلا، کیونکہ یہ گناہوں کو جذب کرتے ہیں۔ اس لیے اس شہر کا نام مکہ رکھا گیا۔ حاضرین مکرم، سب سے بڑی فضیلت، یہ سارے اعزاز ایک طرف، اور جو میں اب اعزاز بیان کرنے لگا ہوں، یہ اعزاز دیکھیے جو اس شہر کو حاصل ہے۔ وہ کیا؟ اس شہر کا یہ اعزاز ہے کہ اللہ نے اپنے آخری رسول، محبت سے بولیے، اپنے محبوب پیغمبر، مطلوب پیغمبر، امام الانبیاء، نبیوں کے خاتم رسول، احمد مجتبی یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی جائے ولادت کا انتخاب بھی مکہ شہر کو ہی فرمایا۔ حضور پیدا کہاں ہوئے؟ مکہ المکرمہ، یہ حضور کا جائے ولادت۔ اور حضور علیہ السلام چونکہ ساری کائنات کے رسول بن کے آئے، ساری کائنات کے، اور ایک یہ بڑا اہم نقطہ ہے، آپ کی اس طرف توجہ چاہوں گا، حضور کے بعد کوئی نبی، ڈٹ کے بولیے، جن کا ایمان ہے ختم نبوت کا، ڈٹ کے بولیے، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں، حضور آخری نبی۔ اور یاد رکھیں، حضور سے پہلے کوئی نبی مکہ میں پیدا نہیں ہوا، آدم سے لے کر عیسیٰ تک 1.25 نبیوں میں سے کوئی نبی مکہ میں پیدا نہیں ہوا۔ یہ مکہ رکھا ہی محبوب کے لیے ہے، حضور مکہ میں پیدا ہوئے۔ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ مکہ دنیا کا وسط ہے، مرکز، سینٹر۔ اب اللہ نے سینٹر میں کوئی اور نبی نہیں بھیجا، کیونکہ ہر نبی مخصوص علاقے کا نبی تھا، جس علاقے کا ہوتا اللہ بھیجتا بھی وہیں پر۔ حضور ہے ساری کائنات کے نبی، حضور ساری کائنات کے نبی۔ اللہ نے پھر حضور کو دائیں بائیں آگے پیچھے نہیں، دنیا کے وسط میں پیدا کیا۔ وجہ کیا ہے؟ جب یہاں سے نبوت کا سورج طلوع ہوگا تو سراج منیر کی روشنی ہر جگہ پھیلتی چلی جائے، ہر جگہ پھیلتی۔ آقا کریم علیہ السلام کو مکہ میں پیدا فرمایا، اور پھر قربان جائے، حضور نے اپنی تبلیغ کا آغاز بھی مکہ سے فرمایا، اپنے کام کا آغاز، کار نبوت کا آغاز حضور نے مکہ سے فرمایا۔ اور مکہ سے حضور کو اتنی محبت تھی اس شہر کے ساتھ۔ اب یہ ذرا لفظ عشق کے رنگ میں آ کے سنیے، جب حضور نے اعلان نبوت کیا نا تو کفار کی طرف سے رد عمل آیا، طرح طرح سے اذیتیں دی جانے لگی، اور آقا علیہ السلام کو مجبوراً ہجرت کرنا پڑی۔ اللہ نے فرمایا ہے محبوب، اب یہ شہر، اس کی فضا آپ کے لیے سازگار نہیں، اب مدینہ کی طرف ہجرت کر جائے۔ حضور جب مکہ سے نکلے نا، رات کا وقت تھا، کیونکہ رات کو حکم ہوا مولا علی کو بستر پہ سلا کر حضور نکلے۔ واقعہ سنانا مقصود نہیں، ایک جملے کے لیے اتنا سفر کر رہا ہوں۔ حضور جب مکہ سے نکلے نا تو کچھ قدم چلے، جب شہر مکہ نظر آ رہا تھا، حضور نے پلٹ کے مکہ کی طرف دیکھا،
ہائے ہائے ہائے۔ اب دیکھیے نا، شہر وہ ہے جہاں حضور پیدا ہوئے، شہر وہ ہے جس کی گلیوں میں حضور کا بچپن گزرا، شہر وہ ہے جس کے مداروں میں حضور کی جوانی گزری۔ حضور نے پلٹ کے مکہ کی طرف دیکھا، فرمایا مکہ رب قادر کی قسم مجھے تجھ سے بڑا پیار ہے۔ آئے ہائے، حضور فرما رہے اے شہر مکہ تو بڑا عظیم ہے، مجھے تجھ سے بڑی محبت ہے، بڑی محبت ہے۔ اگر تیرے باشندے مجھے مجبور نہ کرتے میں تجھے کبھی چھوڑ کر نہ جاتا، میں کبھی تجھے نہ چھوڑتا، میں یہی پہ پیدا ہوا تھا، یہی پہ زندگی گزارتا، لیکن کیا کروں کہ تیرے باشندے اب مجھے رہنے نہیں دیتے۔ آقا علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے، دل غم زدہ ہے کہ میں وہ شہر چھوڑ رہا ہوں جو اس کی رحمتوں کا مرکز بنا ہوا۔ حضور نے شہر مکہ چھوڑا، اور شہر مکہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اس حدیث کو علامہ قزوینی روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مکہ شہر میں جائے نا تو گرمی بہت زیادہ ہے، ایسے ہی اللہ آپ سب کو لے جائے، موسم سخت ہوتا ہے، گرمی زیادہ ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا جو مکہ کی گرمی پر صبر کر گیا، بڑے بڑے بندے جلال میں بھی آ جاتے ہیں، غصے میں آ جاتے ہیں، وہاں جا کے طبیعت بدل جاتی ہے۔ حضور نے فرمایا گرمی بڑی ہے، اور جو مکہ کی گرمی کو سہ گیا، برداشت کر گیا، کتنے دن؟ 40 دن، 21 دن، کتنے دن برداشت کرے؟ اب یہ لفظ سنیے گا، حضور نے فرمایا جو ایک لمحہ برداشت کر گیا، ہائے ہائے ہائے، ایک لمحہ اس کی گرمی کو برداشت کر گیا۔ اب اس کی فضیلت سنیے گا جو حضور بیان کر رہے، فرمایا جو ایک لمحہ مکہ کی گرمی کو برداشت کرے گا، اللہ جہنم کو 100 سال اس سے دور کر دے گا، جہنم دور ہو جائے۔ اور فرمایا صرف جہنم دور نہیں ہوگی بلکہ جنت 200 سال قریب کر دے گا۔ مطلب کیا ہے؟ ایک لمحہ مکہ کی گرمی برداشت کی جائے، صبر کیا جائے، اجر یہ ہے کہ جہنم جتنی دور کر دی جاتی ہے جنت اس سے زیادہ قریب کر دی جاتی ہے۔ اور حدیث پاک ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی، اب یہاں جو گئے ہیں نا وہاں وہ ذرا تصور میں لائیں کہ آپ حرم میں بیٹھے، تصور میں لائیں۔ اور میں دعا کرتا ہوں ذی الحج کا مہینہ مقدس مہینہ ہے، اللہ مرنے سے پہلے اس گھر کی زیارت ہر ایک کو نصیب فرمائے، اور جو ہو آئے ہیں اللہ بار بار جانا نصیب فرمائے۔ اب یہ لفظ آپ نے ذرا دل سے سن لیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا، اور راوی ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ، حضور نے فرمایا کہ ہر وقت بیت اللہ پر 120 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، ہم 24 گھنٹے 8 پہر ہر لمحہ کتنی رحمتیں؟ تھوڑا سا اونچا بولیے، کتنی رحمتیں؟ 120 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ حضور نے آگے 120 کی تقسیم کی، فرمایا 60 رحمتیں وہاں طواف کرنے والوں پہ نازل ہوتی ہیں، جو بندے طواف کرتے رہتے ہیں، 60 رحمتیں 120 میں سے ان پر نازل ہوتی ہیں۔ اور کچھ لوگ آپ نے دیکھا طواف کر رہے ہوتے، کچھ نماز پڑھ رہے ہوتے، حضور نے فرمایا 60 رحمتیں طواف کرنے والوں پہ نازل ہوتی ہیں، اور 40 رحمتیں وہاں نماز پڑھنے والوں پہ نازل ہوتی ہیں۔ کتنی ہو گئی؟ 60 اور 40، 100، ٹوٹل کتنی تھی؟
60 طواف کرنے والوں پر، 40 نماز پڑھنے والوں پر، اور جو باقی 20 ہے حضور نے فرمایا جو کچھ بھی نہ کرے، نہ طواف کرے، نہ نماز پڑھے، نہ نفل پڑھے، نہ سجدے کرے، کچھ نہیں کر رہا، صرف بیٹھ کر کعبے کو دیکھ رہا ہے، بیت اللہ میں ٹکٹکی لگا کے دیکھ رہا ہے، کعبے کی پوری عمارت کو دیکھ رہا ہے، کبھی حجر اسود کو دیکھتا ہے، کبھی ملتزم کو دیکھتا ہے، کبھی باب کعبہ کو دیکھ رہا ہے، کبھی رکن یمانی دیکھ رہا ہے، کبھی رکن شامی دیکھ رہا ہے، صرف دیکھ رہا ہے، کر کچھ نہیں رہا، پڑھ کچھ نہیں رہا۔ اللہ محروم اسے بھی نہیں رکھتا، فرمایا 20 رحمتیں صرف کعبہ دیکھنے والوں پہ برستی ہے، 20 رحمت جو دیکھ رہے ہیں اللہ انہیں عطا فرما دے۔ اور ایک حدیث پاک میں اچھا اور کتنی رحمتیں برستی ہیں، امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول سنیے گا، آپ فرماتے ہیں جو شخص حالت ایمان میں اس یقین کے ساتھ کہ یہ بیت اللہ ہے، حالت ایمان ہو، بندے کو یقین ہو کہ یہ بیت اللہ ہے، 2 شرطیں لگائی امام حسن بصری نے، نمبر 1 حالت ایمان ہو، بندہ مومن ہو، نمبر 2 یقین ہو کہ یہ بیت اللہ ہے، فرمایا جو اس ارادے سے پہلی نظر ڈالتا ہے اللہ پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے، صرف دیکھا ہے اس یقین کے ساتھ کہ جس کا انبیاء بھی طواف کرتے رہے ہیں، یہ مقدس گھر یہی ہے، بیت اللہ یہی ہے، جو اس یقین سے زیارت کرتا ہے ابھی پہلی نظر ڈالتا ہے اللہ پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اور آگے فرماتی ہے جب یہ بندہ قیامت کے دن اٹھایا جائے گا اللہ ان لوگوں کے ساتھ اٹھائے گا جو بخشے ہوئے ہوں گے، جو نجات یافتہ ہوں گے، اللہ بخشے ہوئے بندوں کے ساتھ ان کا حشر فرمائے گا۔ اور آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث پاک بڑی خاص، آپ اس کے ایک جملے پہ توجہ کیجئے گا، حضور نے فرمایا اللہ کے اس گھر کی عزت کرو، اس گھر کی ایک بات یاد رکھے، سب کچھ ادب میں ہے، ادب میں، اس لیے علماء نے منع کیا اس طرف رخ کر کے تھوکنا نہیں، لیٹے ہوئے اس طرف پاؤں نہیں کرنے۔ اور ایک بات کا خاص خیال رکھیے، خاص ہمارے گھروں میں ایسا ہوتا ہے کیونکہ بچوں والے ہم لوگ ہیں، فیملیز والے ہیں، گھروں میں بچہ سویا ہوتا ہے، بچے کو خبر نہیں ہوتی، وہ خود ہی چارپائی پہ بستر پہ جب بچہ سویا ہوتا ہے حالت نیند میں حرکت کرتا ہے، بعض اوقات اس کی ٹانگیں اس طرف ہو جاتی ہیں۔ ادب کا تقاضا یہ ہے جو بڑا دیکھ رہا ہے اٹھ کے بچے کی ٹانگیں سیدھی کر، ادب یہ حضور نے فرمایا اس گھر کا ادب کرو۔ اور حدیث کے لفظ کیا ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ امت تب تک رہے گی جب تک بیت اللہ کی عزت کرے گی، جب بیت اللہ کی عزت ان کے دلوں سے ختم ہو جائے گی پھر اللہ ایک دن بھی مہلت نہیں دے گا، برباد کر کے قیامت طاری کر دے گا، کیونکہ اسے اپنے گھر کی عزت بہت پیاری ہے، عروج اور ترقی اسی میں ہے، عزت اور اقبال اسی میں ہے، بلندی اسی میں ہے، خوشحالی اسی میں ہے کہ اپنے دل میں بیت اللہ کا احترام رکھا جائے، اس کا روب دبدبہ محسوس کیا جائے، اور یہ عہد کیا جائے کہ 5 وقت جس طرف رخ کر کے نماز پڑھتا ہوں میرا سر بھی اسی طرف جھکتا ہے، میرا دل بھی اسی طرف جھکتا ہے۔ اور یہ بیت اللہ جس کا ہم طواف کرتے ہیں، یہ بڑی خاص بات میں پہلے بھی شاید کر چکا ہوں یا نہیں، یہ بڑی خاص بات ہے۔ بیت اللہ
وہ چکور 4 کونوں والی عمارت جس پر سیاہ رنگ کا غلاف ہے. اچھا جو گئے ہیں نا اللہ سب کو لے جائے، وہ گواہی دیں گے بیت اللہ شریف پہ غلاف کس رنگ کا؟ بولیے نا، اللہ آپ سب کو زیارت نصیب کرے. بولے ذرا کس رنگ کا؟ اچھا سیاہ رنگ کا غلاف اور کعبہ دن کی روشنی میں تو نکھرتا ہی ہے، لیکن رات کی تاریکی میں بھی نکھرتا ہوا نظر آتا. اللہ انوار کی رمجیم ہے، اور یوں لگتا ہے یقین کرے جیسے باروں بادشاہ اپنی رعایا کے درمیان کھڑا ہو. سیاہ رنگ کا بیت اللہ شریف جو آج ہم دیکھتے ہیں، جنہوں نے لائیو دیکھا تصویریں دیکھی، آج ہم دیکھتے ہیں اس کی کل 11 مرتبہ تعمیر ہوئی ہے. کتنی مرتبہ؟ 11 مرتبہ. ابتدا سے لے کر آج تک 11 مرتبہ تعمیر ہوئی ہے. اور میں آگے چل کے بتاتا ہوں جو کعبہ ہم آج دیکھ رہے ہیں یہ تعمیر کب ہوا تھا. اور میں جلدی سے صرف اس کی تاریخ پہ ایک نظر ڈالتے ہوئے بات کو سمیٹتا ہوں. اس کی پہلی تعمیر فرشتوں نے کی. کس نے کی؟ سب سے پہلے. اور یہ روایت کرتے ہیں سیدنا امام محمد الباقر، وہ فرماتی ہیں کہ امام زین العابدین بن حسین بن علی بن ابو طالب ان سے کسی نے پوچھا یا امام یہ جو بیت اللہ ہے اس کا طواف سب سے پہلے کس نے کیا تھا؟ سب سے پہلے طواف کس نے کیا؟ امام زین العابدین نے فرمایا اس کا سب سے پہلے طواف فرشتوں نے کیا. اور روایت کہاں ہے؟ یہ مصنف عبدالرزاق میں روایت ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اور اس کو امام بغوی اپنی تفسیر میں بھی لکھتی ہے، فرماتی ہے کہ سیدنا آدم کی تخلیق سے 2000 سال پہلے. کتنا عرصہ پہلے؟ آدم علیہ السلام. اب میں یہ چاہ رہا ہوں کہ جس کعبے کی طرف آپ رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں اس کے بارے میں بنیادی معلومات تو ہوں نا، وہ بنا کب ہے؟ تو وہ فرماتی ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ سیدنا آدم کی تخلیق سے کتنے سال پہلے بھئی؟ یہ عدد سارے بولیں کتنے؟ 2000 سال پہلے اللہ نے فرشتوں کو بھیجا. فرمایا یہاں کعبہ تعمیر کرو، بیت اللہ تعمیر کرو، میرا گھر تعمیر کرو، اور جب تعمیر مکمل ہو جائے پھر اس گھر کا طواف کرو. سب سے پہلے فرشتوں نے تعمیر کی اور طواف کیا. اس کے بعد جب حضرت آدم علیہ السلام آئے، یہ دوسری تعمیر ہے. آپ کو جب دنیا میں بھیجا گیا تو روایات میں آتا ہے کہ جب حضرت امام ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں لکھا ہے کہ جب حضرت آدم زمین پہ آئے نا تو دل اداس ہو گیا. بھئی جنت چھوڑ کے آئے تھے، فرشتوں کی تسبیح سنتے تھے، جب دل اداس ہوا عرض کی مولا وہ بہاریں کہاں گئی، وہ جنت کے نظارے کہاں گئے؟ میں دن رات جنت کے نظارے بھی دیکھتا تھا، بہاریں بھی دیکھتا تھا، اور فرشتوں کی تسبیح بھی سنتا تھا. آواز قدرت آئی، اے میرے آدم اگر تو فرشتوں کی تسبیح سننا چاہتا ہے تو ایک کام کر. جی مولا کیا کروں؟ فرمایا مکہ چلا جا. کہاں چلا جا؟ چونکہ حضرت آدم سری لنکا میں اترے تھے. فرمایا سفر کر، مکہ جا، اور اس شہر میں جا کر جہاں میں کہوں میرا گھر تعمیر کر. جب گھر تعمیر کر لو پھر یوں طواف کرو جیسے فرشتے عرش پہ کرتے تھے، یوں نماز پڑھو جیسے فرشتے عرش پہ پڑھتے تھے. گھر تعمیر کر کے طواف کرو، نماز پڑھو، تمہیں وہی لطف آئے گا جو جنت میں آیا کرتا تھا. یہ دوسری تعمیر. پھر تیسری تعمیر آپ کے بیٹے حضرت شیش نے کی. چوتھی تعمیر حضرت ابراہیم
اور آپ کے بیٹے حضرت اسماعیل نے کی، اور جب یہ تعمیر ہوئی تو حضرت اسماعیل کی عمر 20 سال تھی اور حضرت ابراہیم کی عمر 110 سال تھی۔ یہ چوتھی تعمیر۔ پانچویں تعمیر اس کی، وقت گزرتا گیا، سیلاب آ گیا، بہت زیادہ بارشیں، سیلاب آیا، کعبے کی عمارت کو نقصان پہنچا۔ دو قومیں آباد تھی، جراحم اور عمالقہ، ان دونوں نے 2 مرتبہ تعمیر کیا۔ یہ 5ویں اور 6ٹھی تعمیر تھی، اور 7ویں تعمیر قصی بن کلاب نے کی۔ یہ حضور کے جد امجد ہے، حضور کی شجرہ نسب میں آتے ہیں، قصی بن کلاب، اور انہی سے قریش چلے۔ قریش کی ابتدا، قریشیوں کی ابتدا انہی سے ہوئی ہے۔ حضرت قصی بن کلاب یہ مکہ کے حاکم بنے، ان کی بادشاہت قائم ہوئی۔ جب حاکم بنے، انہوں نے قریش کو اکٹھا کیا، کہا مدت ہوئی کعبہ تعمیر کیے ہوئے، میرا دل کرتا ہے کیوں نہ کعبہ بنائیں۔ محبت سے کہیے یار سبحان اللہ، میرا دل کرتا ہے ہم کعبہ بنائیں۔ جب آپ نے ارشاد فرمایا، پھر ہوا کیا، لوگ اکٹھے ہوئے، اپنا اپنا مال پیش کیا، اپنی اپنی جو ان کے پاس ذرائع آمدن تھے، ان کے ذریعے جو آمدنی حلال کمائی تھی اکٹھی کی، اور پھر کعبہ تعمیر کیا گیا۔ اس وقت کعبے پر چھت ڈالی گئی، کعبے پر چھت ڈالی گئی، اور ابن کثیر لکھتے ہیں یہ وہ چھت تھی جو کھجور کی ٹہنیوں اور کھجور کے پتوں سے ڈالی گئی۔ وقت گزرتا گیا، اور یہ واقعہ ہے حضور کی آمد سے 130 سال پہلے کا۔ کتنا؟ 130 سال پہلے یہ تعمیر ہوئی، اور یہ تعمیر تھی 7ویں۔ پھر جب حضور پیدا ہوئے اور حضور کی عمر مبارک ہوئی 35 برس۔ کتنے برس؟ میں دہرا اس لیے رہا ہوں کچھ باتیں ذہن میں آ جائیں، کیونکہ بڑی ارکریزی کے ساتھ یہ تحقیق ہم کرتے ہیں تو کچھ نہ کچھ بات یاد رہ جائے۔ حضور کی عمر کتنی؟ 35 سال۔ قریش مکہ اکٹھے ہوئے، انہوں نے کہا کعبہ بنانا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ بڑی دلچسپ بات، کعبہ بنایا ہے۔ مشاورت ہوئی، لیکن شرط یہ ہے مال حلال کا لگانا ہے، ہر ایک کا پیسہ نہیں لیا جائے گا۔ جس کی کمائی جائز ہے، آمدن حلال ہے، رزق حلال ہے، صرف وہ دے گا۔ فنڈ جمع ہوا، کتابوں میں لکھا ہے کہ عمارت بڑی تھی، فنڈ تھوڑا تھا، کیونکہ حلال کی شرط تھی۔ پھر کیا کیا جائے؟ فنڈ تھوڑا ہے، عمارت زیادہ ہے، تو پھر یہ مشورہ ہوا کہ بیت اللہ کی شمال کی طرف 6 گز زمین چھوڑ دی جائے، شمال کی طرف 6 گز زمین چھوڑ دی جائے، باقی کعبہ تعمیر کر لیا جائے۔ یہ وہ 6 گز ہے جسے آج حتیم کہا جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کعبے کے ساتھ ایک چھوٹی سی دیوار ہے، دیکھا یا نہیں؟ اسے حتیم کعبہ کہتے ہیں۔ اور کمال یہ ہے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو حتیم میں نماز پڑھتا ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے کعبے کے اندر نماز پڑھ رہا، کیونکہ وہ جگہ کعبے کی ہے، وہ حتیم۔ اور آقا علیہ السلام کی عمر تھی 35 برس۔ حضور خود پتھر اٹھا اٹھا کے لایا کرتے، سرکار نے خود حصہ لیا۔ وقت گزرتا گیا، تعمیر قریش 8ویں ہوئی، آگے وقت گزرتا گیا، دور آ گیا عبداللہ ابن زبیر کا، اور اس تعمیر کو ابھی 100 سال بولیے نہیں ہوا۔ حضور کا زمانہ گزرا، خلفائے راشدین کا زمانہ گزرا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ گزرا، ان کے بعد ان کا جانشین بدبخت یزید آیا۔ اب اس نے بیعت مانگی، میری بیعت کرو۔
زور لگایا میری بیعت کرو، کربلا میں حسین کو بلایا میری بیعت کرو۔ دل میں ایک جملہ آ رہا کہہ دوں، آپ ذرا سبحان اللہ کہیں گے۔ اب لفظوں پہ آپ نے غور کرنا ہے۔ بیعت کا طریقہ یہ تھا کہ ہاتھوں میں یہی ووٹ کا طریقہ تھا۔ کہتا حسین ہاتھ دے دے۔ میرے خواجہ غریب نواز نے کہا تھا شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ خواجہ کی اس ربائی سے جو مجھے بات سمجھ آئی ہے نا، لوگ سر بچانے کے لیے ہاتھ دیتے ہیں۔ کوئی سر پہ ضرب لگائے تو آگے کیا کرتی ہے؟ بھئی سر پہ کوئی لگائے ضرب، آگے کیا کرتی ہے؟ کہ ہاتھ چلا جائے، سر بچ جائے۔ لوگ سر بچانے کے لیے ہاتھ دیتے ہیں، حسین نے ہاتھ بچانے کے لیے سر دے دیا۔ حسین نے ہاتھ بچانے کے لیے سر دے دیا۔ قتل حسین ہوا بے دردی کے ساتھ۔ جب یہ خبر پہنچی نا مکہ میں اور مدینہ میں، جن لوگوں نے یزید کے ڈر سے بیعت کر لی تھی انہوں نے بیعت توڑ دی، یہ کہہ کر کہ جسے حسین پسند نہ کرے، آئے آئے آئے، جس کی بیعت حسین نہ کرے ہم کیسے کریں گے۔ اس بات پہ بدبخت کو طیش آیا، مدینہ پہ حملہ کیا، حرمت پامال کی، مکہ پہ حملہ کیا، اتنے پتھر برسائے کہ بیت اللہ کی چھت جل گئی۔ یہ یزید کی بات کر رہا ہوں، پردے جل گئے، چھت جل گئی۔ پھر حضرت عبداللہ بن زبیر نے محسوس کیا اب کعبے کی تعمیر ہونی چاہیے۔ انہوں نے حضرت عبداللہ بن زبیر نے پھر اس کی 9ویں تعمیر کی، 10ویں تعمیر، پھر حجاج بن یوسف 10 سال بعد آیا اور زید میں آ کر اس نے تعمیر کی، اور 11ویں تعمیر جو آج ہم دیکھ رہے ہیں 1040 ہجری میں 996 سال بعد، اس تعمیر کے 996 سال بعد 1040 ہجری میں ہوئی۔ اور یہ کون سا ہجری سال ہے؟ 1443، یعنی 400 سال پہلے۔ کتنا؟ آج جو ہم کعبہ دیکھ رہے ہیں اس کعبے کو تعمیر ہوئے 400 سال ہو گئے۔ تب سیلاب آیا تھا اور کعبے کی عمارت گر گئی تھی، پھر کعبہ تعمیر کیا گیا نئے سرے سے۔ آج جو تعمیر ہم دیکھ رہے ہیں اس کو تعمیر ہوئے 400 سال گزر گئے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، آپ جائیں گے تو ضرور دیکھیں گے، تصویروں میں دیکھیں، ٹی وی پر دیکھیں، ویڈیو دیکھیں، کتنے سال ہو گئے؟ 400 سال ہو گئے، لیکن کعبے کا حسن کبھی ماند نہیں پڑا۔ بھئی دیکھیں نا، وقت گزرتا جاتا ہے، عمارتیں پرانی ہوتی ہیں کہ نکھرتی ہیں؟ بولیے، پرانی ہوتی ہیں، ان کا حسن تباہ ہوتا ہے، وہ آثار قدیمہ میں چلی جاتی ہیں۔ یہ آپ شاہی قلعے کو دیکھ لیں، جتنے بھی قلعے ہیں بادشاہوں کے برباد ہو گئے، تباہ ہو گئے، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کا حسن ختم ہوتا ہے۔ ایک مسجد نبوی ہے، ایک بیت اللہ ہے، رب کعبہ کی قسم، وقت گزرتا جا رہا ہے، ان کا حسن نکھرتا جا رہا، نکھرتا جا رہا۔ اور یاد رکھیں، موقع ملے تو زندگی میں ضرور جائیں۔ ہر صاحب استطاعت پر زندگی میں حج ایک بار فرض ہے۔ کتنی بار؟ ایک بار۔ مگر علماء و فقہا نے لکھا جو بندہ مالدار ہے اسے فرق نہیں پڑتا، ہر 5 سال بعد جانا اس کے لیے مستحب ہے۔
اسے چاہیے یہ نہ سمجھے کہ ایک بار ہوا حج فرض ہو گیا، فرض ادا ہو گیا، اب میں بالکل مطمئن یقیناً فرض ادا ہو گیا، لیکن اگر جا سکتا ہے تو ہر 5 سال بعد ضرور، اور جنت کے نظارے نظر آتے ہیں، اللہ کی رحمتیں اترتی ہوئی نظر آتی ہیں، اور جب آپ سفر پہ جائیں نا واپس آئیں، لوگ پوچھتے ہیں آپ کا سفر کیسا رہا، کیسا رہا، مکہ کیسا رہا، مدینہ کیسا رہا۔ اب یہ بات میں ان کے لیے کرنے لگا ہوں جو ہو کے آئے ہیں، میری بات کی تصدیق کریں گے، سارے جتنے ہو آئے ہیں کہ مکہ کا سفر کیسا رہا، مدینہ کا سفر کیسا رہا، مکہ کی حاضری کیسی رہی، مدینہ کی حاضری کیسی رہی۔ میں نہ چیز، میرا تجربہ یہ ہے، خدا کی عزت کی قسم کوئی لمبی بات نہیں، یہ ہے یہ ہے یہ ہے، بڑا کچھ ہے۔ اگر کوئی کہے نا کیسی رہی، میں تو اتنا کہتا ہوں کہ کعبے پہ پہلی نظر مشکل ہے، کعبے پر پہلی نظر مشکل ہے، اور گنبد خضرا پہ آخری نظر مشکل ہے۔ جب جاتے ہیں کعبہ دیکھ کے کیفیت بدلتی ہے، اور جب واپس آنے لگتے ہیں مسجد نبوی سے رخصت ہونے لگتے ہیں، آقا کی بارگاہ سے اجازت لینے لگتے ہیں، جو آخری لمحے گنبد خضرا پہ نظر ڈالتے ہیں وہ نظر بڑی مشکل ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العزت حرمین شریفین کا نور ہمارے دلوں پر اتارے، اور تصور کریں جب ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو کعبہ ہمارے آئے ہائے، یہ تصور کریں، خدا کی قسم نماز کی کیفیت بدل جائے، یہ تصور کریں۔ ابھی آپ جمعہ کے 2 فرض پڑھیں گے، اسی میں تجربہ کریں، نظریں جھکا سجدے کی جگہ پہ رکھے، مگر تصور کریں میں نماز پڑھ رہا ہوں، کعبہ میرے سامنے ہے، بیت اللہ سامنے ہے، خدا کی قسم لفظوں کی کیفیت بدل جاتی ہے، رب کعبہ کی قسم نماز کی کیفیت بدل جاتی ہے، اور بندے کا ظاہر باطن ایک ہو کر اس کی بارگاہ میں پھر سر بھی جھک جاتا ہے، اس کی بارگاہ میں بندے کا دل بھی جھک جاتا ہے۔ اللہ رب العزت حرمین شریفین کا نور ہمارے قلب و ذہن پر اتارے۔ وما علیہ الا البلاغ۔